السلام علیکم۔ میکسم گورکی کے ناول دا مدر کی قسط نمبر 21 پیش خدمت ہے۔ ماں نے اپنی بات جاری رکھی، ہمارے بچے سچائی کی خاطر آگے بڑھے ہیں، دنیا بھر کے محنت کشوں کی خاطر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، انہیں اکیلا مت رہنے دو، ان کا ساتھ مت چھوڑو۔ کسی نے چیخ کر کہا، خدا لگتی بات کہتی ہے دوستوں، اس کی بات سنو، دیکھو اپنے آپ کو کتنی اذیت دے رہی ہے۔ کسی نے درست لہجے میں کہا، اپنے آپ کو اذیت نہیں دے رہی، ہم جیسے بے وقتوں کو پھٹکار رہی ہے۔ ایک عورت نے کانپتی ہوئی آواز میں چیخ کر کہا، خدا کو ماننے والوں، بالکل معصوم ہے میرا بچہ، اس نے کیا قصور کیا؟ وہ تو صرف اپنے ساتھیوں کے پیچھے چل رہا تھا، ان سے محبت کرتا تھا۔ یہ عورت جو کچھ کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے، ہم اپنے بچوں کو اس مصیبت میں کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ انہوں نے کون سی غلط بات کی ہے؟ ان الفاظ کو سن کر ماں خاموشی سے رونے لگی۔ سیزوف نے آگے بڑھ کر کہا، چلو نلونا، گھر چلو، ایک دن کے لیے یہی بہت ہے۔ اس کا چہرہ زرد تھا، وہ تن کر کھڑا ہو گیا۔ اپنے چاروں طرف اس نے سخت گیر نظر ڈالی اور کہا، تم سب کو معلوم ہے میرا بیٹا کارخانے میں کس طرح مرا۔ آج وہ زندہ ہوتا تو میں خود اسے ان لوگوں کے پیچھے بھیج دیتا، میں خود اسے کہتا جاؤ، یہی واحد راستہ ہے، صحیح راستہ، ایمانداری کا راستہ۔ اس نے ہاتھ کو مکے کی طرح تان لیا، پھر بولنا شروع ہوا، میں ایک بوڑھا شخص تم سے مخاطب ہوں، تم سب مجھے جانتے ہو، 39 سال سے یہاں کام کر رہا ہوں۔ آج میرے بھتیجے کو پھر گرفتار کر کے لے گئے، کتنا اچھا لڑکا ہے، وہ بھی پاویل کے جھنڈے کے بالکل نزدیک چل رہا تھا۔ سیزوف نے ماں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، اس عورت نے جو کچھ کہا ہے بالکل سچ کہا ہے، ہمارے بچے ایمانداری سے رہنا چاہتے ہیں، سمجھداری کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور ہم نے انہیں چھوڑ دیا۔ آؤ چلو پلاگیا۔ ماں نے اپنے چاروں طرف دیکھا، رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ بڑی مشکل سے وہ بولی، اچھے دوستوں، زندگی ہمارے بچوں کے لیے ہی ہے، ساری دھرتی ان کے لیے ہے۔ سیزوف بولا، چلو پلاگیا، یہ لو اپنی لاٹھی۔ لوگ بڑے افسوس اور عزت کے ساتھ ماں کو جاتا دیکھتے رہے، ایک لفظ کہے بغیر وہ اسے راستہ دے رہے تھے۔ کسی ناقابل فہم قوت کی کشش سے وہ اس کے پیچھے ہو لیے، دھیمے لہجے میں ایک دوسرے سے بات بھی کر رہے تھے۔ جب وہ لوگ اسے گھر کے دروازے تک پہنچا گئے تو وہ ان کی طرف مڑی، دھیرے سے بولی، بہت شکریہ۔ ایک بار پھر ایک خیال اس کے ذہن میں آیا، اس کے تحت اس نے کہا، اگر لوگوں نے اس عظمت و جلال کی خاطر اپنے جانیں نہ قربان کی ہوتی تو یسوع کا وجود بھی نہ ہوتا۔ مجمع اس کی طرف خاموشی سے دیکھتا رہا، وہ سب کے سامنے جھکی اور اندر چلی گئی۔ سیزوف سر جھکا کر اس کے پیچھے آ گیا۔ لوگ تھوڑی دیر دروازے پر کھڑے باتیں کرتے رہے، پھر آہستہ آہستہ رخصت ہو گئے۔ دن کا باقی حصہ دھندلی یادوں میں گزرا۔ اس کی روح اور جسم میں بلا کی تھکن تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے پستہ قد آفیسر کا خاکی ہیولا، پاویل کا زرد چہرہ، آندرے کی ہنستی ہوئی آنکھیں ناچتی رہیں۔ اس نے کمرے میں کئی چکر لگائے، پھر کھڑکی کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور باہر سڑک کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ ذرا ذرا سی آواز پر چونک چونک اٹھتی، ادھر ادھر دیکھتی، بے معنی طور پر کسی چیز کو تلاش کرنے لگتی۔ اس نے پانی پیا، لیکن نہ اس کی پیاس بجھی، نہ اس کے سینے کی تکلیف کم ہوئی، نہ ہی آرزو کی بھڑکتی ہوئی آگ سرد پڑی۔ اس کے سامنے ایک خلا تھا، ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا تھا، اب کیا ہوگا؟ سب سے پہلے ماریا اس سے ملنے آئی، چیختی چلاتی روئی، کچھ وعدے کیے، کچھ تجاویز پیش کیں، لیکن ماں پر کسی بات کا اثر نہ ہوا۔ ماریا بولی، لوگ اٹھ تو کھڑے ہوئے نا، سارا کارخانہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ماں نے آہستہ سے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں۔ اسے رونا بھی نہیں آ رہا تھا، اس کے ہونٹ خشک تھے، تالو سوکھ چکا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ شام کو خفیہ پولیس والے آ گئے۔ انہیں دیکھ کر ماں کو نہ تو کوئی تعجب ہوا، نہ کوئی خوف محسوس ہوا۔ وہ ہنگامہ کرتے ہوئے داخل ہوئے، جیسے بہت خوش اور مطمئن ہو۔ ایک افسر نے دانت نکال کر مسکراتے ہوئے کہا،
کیسے مزاج ہیں؟ اگر میں غلطی پر نہیں تو آج ہماری تیسری ملاقات ہے۔ ماں نے اپنی خشک زبان ہونٹوں پر پھیری۔ افسر بکواس کرتا رہا۔ ماں کو محسوس ہوا کہ ایسی باتیں کرنے میں اسے لطف آ رہا تھا، لیکن اس کے الفاظ سے ماں کو تکلیف نہیں ہوئی۔ وہ سن ہی کب رہی تھی، لیکن وہ بول رہا تھا، ساری غلطی تمہاری ہے۔ اگر اپنے بیٹے کے دل میں خدا اور زار کی عزت پیدا نہ کر سکیں تو غلطی تمہاری ہے۔ تلاشی کے دوران ماریا کو گواہ کی حیثیت سے بلایا گیا۔ وہ ماں کے پاس کھڑی رہی۔ افسر جب کوئی سوال کرتا تو وہ احتراماً جھک کر جواب دیتی، حضور والا، مجھے کچھ معلوم نہیں، میں ٹھہری جاہل عورت، محنت کر کے کماتی ہوں، ایک لفظ بھی پڑھنا لکھنا نہیں جانتی۔ افسر نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے حکم دیا، پلاگیا کی تلاشی لو۔ وہ پلکیں جھپکا کر افسر سے بولی، جناب عالی، ایسا کام تو مجھے آتا ہی نہیں۔ افسر چلایا تو ماریا نے نظریں جھکا لیں اور ماں سے آہستہ سے کہا، میں مجبور ہوں پلاگیا۔ آخر افسر نے ماں سے کاغذات پر دستخط کرنے کے لیے کہا۔ ماں نے ناتجربہ کار ہاتھ سے بڑے بڑے روشن حروف میں لکھا، پلاگیا ولاسوف، ایک مزدور کی بیوہ۔ وہ لوگ رخصت ہو گئے۔ ماں کھڑکی کے پاس سینے پر ہاتھ باندھے اسی طرح کھڑی رہی، بغیر پلکیں جھپکائے، بغیر کچھ دیکھے۔ چراغ میں تیل ختم ہو گیا تھا۔ بتی چرچرائی اور لو کانپنے لگی۔ اس نے پھونک مار کر چراغ بجھا دیا اور اندھیرے میں کھڑی رہی۔ اس کا دل اس قدر شدید درد اور کرب سے معمور تھا کہ اس کے لیے سانس لینا دشوار تھا۔ کچھ دیر بعد ماریا کھڑکی کے پاس آئی اور بولی، پلاگیا، سو گئیں؟ پھر بولی، کیسی تکلیف میں کھڑی ہے بیچاری، جاؤ سو جاؤ پلاگیا۔ کپڑے تبدیل کیے بغیر وہ لیٹ گئی۔ اسے گہری نیند نے آغوش میں لے لیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ دلدل کے اس پار زرد ریتیلی پہاڑی کے پاس سے گزر کر وہ شہر جانے والی سڑک پر چل رہی ہے۔ پہاڑ کی چوٹی پر پاویل کھڑا ہے۔ اس کے نزدیک اپنی نرم آواز میں آندرے گیت گا رہا ہے، اٹھو مزدوروں، جدوجہد کے لیے اٹھو۔ اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر وہ اپنے بیٹے کو دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ پھر دیکھا کہ پہاڑی پر فوجی کھڑے ہیں، اس کی طرف سنگینے تانے ہوئے ہیں۔ وہ جلدی سے گرجے کی طرف بھاگی جو میدان کے بیچ میں تھا۔ وہاں کسی کو دفن کیا جا رہا تھا۔ تابوت لمبا اور سیاہ تھا اور سختی سے بند تھا۔ پادری اور نائب پادری سفید کپڑوں میں ملبوس گرجے میں پھر رہے تھے اور گا رہے تھے، خدا کا شکر ہے یسوع پھر آ گیا۔ پادری گرجے کے بیچوں بیچ رک کر چلایا، گرفتار کر لو انہیں۔ ہر شخص ڈر کر بھاگنے لگا۔ ماں نے گھٹنوں کے بل جھک کر لوگوں سے کہا، میرے بچے کو چھوڑ کر مت جاؤ، اسے بھی ساتھ لے جاؤ۔ خوخول نے گانا شروع کیا، خدا کا شکر ہے یسوع پھر آ گیا، گاؤ میری ننکو، زندگی ایسی ہی ہے۔ اس نے خود بھی گانا شروع کر دیا۔ دوسری تمام آوازیں اس کی آواز کے سامنے دب گئیں۔ ماں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی، لیکن دفعتاً ٹھوکر کھا کر گر پڑی۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کوئی اس کا دل اپنی مٹھی میں لے کر دبا رہا ہے۔ نہ جانے کب صبح ہوئی تھی۔ کارخانے کی سیٹی مزدوروں کو بلانے کے لیے بجے جا رہی تھی۔ کمرے میں چاروں طرف کتابیں بکھری ہوئی تھیں۔ ہر چیز الٹی پڑی تھی۔ فرش پر کیچڑ بھرے جوتوں کے نشان تھے۔ اس نے نہ تو اٹھ کر کمرہ صاف کرنا شروع کیا، نہ منہ ہاتھ دھویا، نہ خدا سے دعا کی۔ باورچی خانے میں گئی تو اس کی نظر چھڑی کے ٹکڑے پر پڑی جس میں جھنڈے کا ایک ٹکڑا بھی بندھا تھا۔ وہ اسے اٹھا کر چولہے میں ڈالنے والی تھی کہ کچھ سوچ کر اس نے ٹھنڈا سانس بھرا، کپڑے کو لکڑی سے الگ کیا اور احتیاط سے طے کر کے جیب میں رکھ لیا، پھر لکڑی کو چولہے میں ڈال دیا۔ اس کے بعد اس نے کھڑکیوں اور فرش کو ٹھنڈے پانی سے دھویا، سماوار چڑھایا، کپڑے تبدیل کیے اور باورچی خانے کی کھڑکی کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کے ذہن میں پہلا سوال یہ ابھرا، اب کیا کروں؟ اسے یاد آیا آج اس نے دعا نہیں پڑھی تھی۔ وہ مقدس تصویر کے سامنے گئی، لیکن چند لمحے کھڑے رہنے کے بعد بیٹھ گئی۔ اس کا دل بالکل ویران تھا۔ ہر طرف عجیب و غریب قسم کی خاموشی طاری تھی۔ وہ تمام لوگ جو کل سڑکوں پر گلا پھاڑ پھاڑ کر چلا رہے تھے،
آج اپنے گھروں میں چھپ کر غیر معمولی واقعات پر غور کر رہے تھے۔ ماں نے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ وہ بہت دیر تک کل کے واقعات کے تصور میں کھوئی بیٹھی رہی۔ اس کی نظریں ٹھنڈی چائے کے گلاس پر جمی تھیں۔ اس کی خواہش تھی کسی سیدھے سادے عقل مند آدمی سے باتیں کرے جو اس کے سوالوں کے جواب دے سکے۔ دن کے کھانے کے بعد نکولائی ایوانووچ آ گیا، لیکن اسے دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے ماں پر خوف طاری ہو گیا۔ اس کے سلام کا جواب دیے بغیر وہ بولی، تم کیوں آئے؟ بہت غلطی کی تم نے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو گرفتار کر لیے جاؤ گے۔ اس نے ماں کا ہاتھ مضبوطی سے دبایا، اپنا چشمہ ٹھیک کیا، اس کے نزدیک بیٹھ کر جلدی جلدی کچھ اہم باتیں سمجھانے لگا۔ کہنے لگا، پاویل، آندرے اور میرے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا کہ اگر وہ لوگ گرفتار کر لیے جائیں تو دوسرے دن میں تمہیں شہر پہنچا دوں گا۔ اس کے نرم لہجے میں ماں کے لیے بڑی تشویش تھی۔ اس نے پوچھا، تلاشی ہوئی؟ ماں نے کہا، ہاں، ان بے شرموں نے ہر چیز الٹ پلٹ کر دی۔ نکولائی نے کندھے جھٹکتے ہوئے کہا، شرم کس بات کی ہوگی ان لوگوں کو؟ پھر اس نے ماں کو سمجھایا کہ شہر میں منتقل کرنا کیوں ضروری ہے۔ ماں اس کی فکر مند آواز سنتی رہی، پھر آہستہ سے مسکرائی۔ نکولائی کے دلائل اس کی سمجھ میں تو نہیں آئے تھے، لیکن اس نے ماں کے دل میں جس قدر اعتماد اور محبت کے جذبات بیدار کیے، اس پر ماں کو تعجب ہوا۔ کہنے لگی، اگر پاشا کی یہی مرضی تھی اور میری وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو تو؟ ایوانووچ نے بات کاٹ کر کہا، کوئی فکر نہ کرو، میں تنہا رہتا ہوں، میری ایک بہن ہے، کبھی کبھی ملنے آ جاتی ہے۔ ماں نے کہا، لیکن میں کوئی کام کیے بغیر تمہارے ہاں روٹیاں توڑنے نہیں آ سکتی۔ نکولائی بولا، کام بھی دلوا دیں گے تمہیں۔ وہ نکولائی کے قریب گئی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں گھریلو کام کے متعلق نہیں کہہ رہی۔ نکولائی بولا، اگر تم کسی طرح ان کسانوں کا پتہ معلوم کر سکو جنہوں نے اخبار چھاپنے کے لیے کہا تھا۔ ماں نے کہا، میں پہلے ہی انہیں جانتی ہوں، تمہارے لیے یہ کام میں کروں گی۔ کوئی شبہ نہیں کرے گا کہ ان لوگوں کو غیر قانونی پرچے میں پہنچاتی ہوں۔ آخر میں کارخانے میں بھی تو پرچے لے کر جایا کرتی تھی نا۔ ماں کے دل میں دفعتاً خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اپنی پیٹھ پر ایک تھیلا لٹکا کر، ہاتھ میں لاٹھی لے کر جنگلوں اور گاؤں سے گزرتی ملک کے چپے چپے میں گھومتی پھرے۔ وہ بولی، مجھے اجازت دو گے اس کام کی؟ تم جہاں بھیجو گے چلی جاؤں گی، ہر علاقے کا راستہ ڈھونڈ لوں گی، گرمی ہو یا سردی، مرتے دم تک۔ اس نے چشمے تصور میں اپنے آپ کو ایک بے گھر جہاں گشت کی طرح دیکھا، گاؤں کے ایک ایک گھر پر جا کر یسوع کے نام پر بھیک مانگتے ہوئے۔ نکولائی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، پھر گھڑی کی طرف دیکھ کر اسے کہا، اس کے بارے میں بعد میں گفتگو کریں گے۔ وہ بولی، اگر ہمارے بچے، ہمارے جگر کے ٹکڑے اپنے متعلق سوچے بغیر اپنی جانیں، اپنی آرزوئیں، اپنی آزادی تک قربان کر سکتے ہیں تو کیا ایک ماں سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی؟ نکولائی کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اس سے قبل ایسے الفاظ میں نے کبھی نہیں سنے۔ وہ بڑی محبت اور خلوص سے ماں کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ ماں نے درد بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، کاش میرے پاس یہ بتانے کے لیے الفاظ ہوتے کہ میرے سینے میں ماں کا دل کس طرح دھڑک رہا ہے۔ ایک وقت آئے گا تب بہت سے لوگ روئیں گے، ذلیل ترین اور بے شرم لوگ بھی روئیں گے۔ نکولائی اٹھ کھڑا ہوا، گھڑی کی طرف دیکھ کر بولا، تو پھر طے ہو گیا نا، تم شہر میں میرے گھر منتقل ہو رہی ہو؟ ماں نے اس بات میں سر ہلایا۔ نکولائی نے کہا، جلد سے جلد، جیسے ہی ممکن ہو، جب تک تم آ نہیں جاؤ گی میں پریشان رہوں گا۔ ماں نے تعجب سے اسے دیکھا، وہ اس کی ہے کون؟ اس نے شرمیلے انداز سے مسکرا کر پوچھا، پیسے ہیں تمہارے پاس؟ اس سے پہلے کہ ماں جواب دیتی، اس نے بٹوا نکال کر کھولا اور کچھ پیسے ماں کو دیے، یہ لو، یہ رکھ لو۔ ماں مسکرا کر سر ہلاتے ہوئے بولی، تم لوگوں کی ہر بات نرالی ہے، تمہارے لیے پیسے کی بھی کوئی اہمیت نہیں، ورنہ لوگ تو پیسے کی خاطر اپنا ایمان تک بیچ دیتے ہیں، لیکن تم لوگ، معلوم ہوتا ہے تم لوگ پیسے رکھتے ہی اس لیے ہو کہ لوگوں کی مدد کی جائے۔ نکولائی ایوانووچ آہستہ سے ہنس کر بولا،
بڑی خراب چیز ہے یہ پیسہ، اس سے ہمیشہ الجھن اور شرمندگی ملتی ہے۔ پھر اس نے ماں کا ہاتھ مضبوطی سے دبایا اور کہا، جتنی جلد ممکن ہو چلی آؤ۔ پھر وہ خاموشی کے ساتھ نکل گیا۔ اسے رخصت کرنے کے لیے ماں دروازے تک گئی، سوچ رہی تھی کتنا ہمدرد انسان ہے، مجھ پر ترس کھا کر اس کا اظہار تک نہیں کر رہا تھا۔ کیا یہ بات ناگوار ہے یا صرف حیران کن ہے؟